ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ جس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام کے لائق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک سلسلہ درس کا جو مختلف مساجد میں پچھلے سال بھی ذکر کیا تھا، تو اس سال بھی چاہتے ہیں کہ اسے ایک اور انداز سے بیان کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بلند ترین ہستی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ تعارف کروایا، تو وہاں پہ بعض دفعہ ایسی صفات ذکر فرمائی ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ تحقیق تمہارے پاس میرا رسول آ گیا ہے، وہ ایسا رسول ہے کہ جسے مومنوں پر اگر تھوڑی سی بھی مشقت آ جائے تو اسے بڑی گراں گزرتی ہے، اسے بہت دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ مومنوں پر اور مسلمانوں پر مشقت کیوں آ گئی ہے، پھر وہ اس کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ہی امت پر جو احسان کیے ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیے۔ حریص علیکم، وہ بڑے ہی حریص ہیں تم پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں چاہتے، جیسے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ بندے جہنم میں جائیں، ایسے اللہ کے رسول بھی نہیں چاہتے کہ میری امت جہنم میں جائے یا کوئی بھی انسان جہنم میں چلا جائے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کے کھینچتا ہوں اور تم اپنے آپ کو مجھ سے چھڑا کے جہنم کے اندر گرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ اس آدمی کی طرح مثال ہے جو بندہ آگ جلائے اور پھر پتنگیں آنے لگیں، وہ ان کو دور کرنا چاہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ جہنم کے اندر جائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہی کوشش کی۔ اس کے بعد رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مومنوں کے ساتھ میرے آخری پیغمبر جو ہیں وہ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ یہ جو صفات ہیں یہ آج ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی نہ جانے وجہ پتہ نہیں کیا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا حیلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اخلاق کے اندر ترشی پیدا کر دے، انسان کے اخلاق کے اندر بدمزگی پیدا کر دے، جس وجہ سے انسان کے اندر وہ تحمل مزاجی نہیں رہتی۔ جتنا انسان ٹھنڈی طبیعت کا ہوگا نا اتنے وہ فیصلے صحیح کرتا ہے، جتنا انسان جوشیلا ہوگا نا اتنے وہ فیصلے غلط کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوشیلے نہیں تھے، بڑی ٹھنڈی طبیعت کے مالک تھے، اور اتنے ٹھنڈے آج ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی کوئی بات ہو جائے نا تو ہمارے فتوے اور پتہ نہیں وہ کیا سے کیا باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور لوگوں سے بڑھ جاتا۔ نبی کریم علیہ السلام سارے جہاں سے اس قدر پیار کرتے، مسلمانوں کے ساتھ بھی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی۔ ہمارے سامنے مثالیں ہیں، لیکن
اگر کسی بھائی سے غلطی ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کچھ الگ سے پیار کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طریقہ نہیں تھا جو ہمارا انداز ہوتا ہے۔ ہمارے انداز تو ہی بڑے عجیب ہیں، ہم تو اپنے انداز کے اندر اور اپنے رویوں کے اندر اس قدر مشہور ہو چکے ہیں۔ ایک طرف ہم نمازیں بھی پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، ایک طرف ہم مسجد کے اندر اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، ایک طرف ہم روزے اور زکوٰۃ اور صدقات پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے رویے معاشرے کے اندر مشہور ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں نہیں صحیح ہیں۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف ہی ان الفاظ کے اندر کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری جہاں کے لیے رحمت تھے، اور پھر مومنوں کے ساتھ تو رؤوف بھی تھے، رحیم بھی تھے، یعنی یہ ایک الگ سے صفات تھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو مومنوں کے ساتھ اختیار کیا کرتے تھے، اور یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہیں۔ الرؤوف کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ الرحیم کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، خصوصی طور پہ ہم تو سارے ہی گناہ گار ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ دے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں۔ ایون انبیاء بھی کہا کرتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر تھے اور اس قدر روئے اور فرما رہے تھے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تاجدار انبیاء کہ اے اللہ میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میں نے چھپ کے کیے، جو میں نے سب کے سامنے کیے، اے اللہ جو جان بوجھ کے کیے، جو غلطی سے ہو گئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے سجدے کے اندر دعا مانگ رہے ہیں، حالانکہ ان کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیے ہوئے ہیں، لیکن انبیاء بھی اللہ کے سامنے اس انداز سے عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوں، میں کوئی گناہ نہیں کرتا۔ جو گناہ نہیں کرتا وہ انسان ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے جیسے سارے گناہ گار بندے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں باوجود گناہ گاری کے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود گناہوں کے اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مثالیں جو چند جگہوں پہ میں نے ذکر کی، چاہتا ہوں آپ کو بھی سنا دوں تاکہ ہمارے رویوں کے اندر ذرا، ہمارے مزاج کے اندر تھوڑی سی نرمی پیدا ہو جائے۔ ہم نے جو بندوقیں اٹھائی ہوتی ہیں نا فتووں کی، ذرا ان کو ہم نرم کریں اور ایسے لوگوں سے پیار کرنے کی کوشش کریں جو ہم سے ہمارے رویوں کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، اور آپ سوچیں کہ ان سے کتنا بڑا گناہ ہوا۔ جس شخص سے گناہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماعز آ گئے اور فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف چہرہ پھیر لیتے ہیں، اس طرف منہ کر لیتے ہیں کہ چلا جائے، اس نے اقرار کر لیا اب چلا جائے۔ وہ اس طرف سے آتا ہے، اس طرف سے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار آگے کہتا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے فرماتے ہیں کیا اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی، نشہ تو نہیں کیا ہوا، چلا جائے یہاں سے، اسے شاید پتہ ہی نہ ہو میں کہہ کیا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے اس صحابی کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کر رہے کہ چلا جائے، چلا جائے، یہاں سے اٹھ جائے، لیکن وہ نہیں جا رہے تھے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا اور آ کے اگر ایک لفظ بھی ایسا کہہ دیتا تو ہم تو اس پہ فتویٰ لگاتے ہو دفعہ ہو جا مسیتوں تو مسیتے کی لینا آ گئے۔ تو اس طرح کے جو رویے ہوتے ہیں یہ انسان کو اور بلکہ اسلام سے دور کر دیتے ہیں۔ ہمارے سے تو کیا کرنا ہے، ہم سے تو ویسے ہی دنیا دور ہوتی ہے، اسلام سے دور کر دیتے ہیں۔ نفرت ہو جاتی ہے ان کو دین سے اور دین والوں سے، پھر مسجد میں بھی وہ نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک بندہ آ گیا اور مسجد کے کونے کے اندر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ فزجرہ الناس، لوگوں نے ڈانٹا۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ڈانٹتے ہیں کہ اسے کرنے دو، اب اس نے جو کرنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بعد میں بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے بندے مسجدیں اس کے لیے نہیں ہیں۔ صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اس پر ایک پانی کا ڈول بہا دو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور یہی ہوا۔ کوئی ڈانٹا نہیں، کوئی جھڑکا نہیں، یہ کیا کر دیا تو نے، مسجد پلید کر دیا، ایسے کر دیا۔ ہمارے جیسا ہوتا تو پتہ نہیں کیا سے کیا کرتا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ رویے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں۔ رؤوف الرحیم ہے،
ہمارے اندر جیسے توحید ہوتی ہے ویسے یہ رحیمی کا جذبہ بھی سب سے اوپر ہونا چاہیے. پیار کرنا، محبت کرنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، یہ سب سے اپر لیول پہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، بڑی خوبصورت روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایسے بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تو کرتے تھے لیکن ان سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوتے تھے، بڑے بڑے گناہ. پیار سے صحابہ اکرام ان کو حمار کہتے تھے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ صحابی، حمار کا مطلب ہوتا ہے گدھا، تو صحابہ اکرام ان کو پیار سے ایسے کہتے تھے. لیکن ان کی ایک عادت تھی، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری کے اندر نقل فرماتے ہیں وَكَانَ يُزْحِكُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ صحابی تھے کہ جب بھی مسجد کے اندر تشریف لاتے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی ملتے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی بات کہتے آپ مسکرا دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہنسایا کرتے تھے یہ. لیکن ساتھ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت بھی ہے، اتنا پیار بھی ہے، آپ کو ہنساتے بھی ہیں، لیکن ساتھ ان کے اندر ایک ایسی عادت تھی جس کی وجہ سے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مار بھی پڑتی تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت نہیں کی اس صحابی سے، حتیٰ کہ یہاں تک علامہ ابن الحجر فرماتے ہیں کہ یہ ایسے خوش مزاج صحابی تھے. لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے اپنی اپنی، بعض بات کرتے ہیں تو انسان کو ہنسی آ جاتی ہے، چاہے اس بات کے اندر کوئی لطیفہ نہ بھی ہو، اس انداز سے وہ بات کرتے ہیں. تو یہ صحابی بھی ویسے ہی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی علامہ ابن الحجر فرماتے ہیں بڑے غریب بھی تھے. گھر کے اندر فاقہ ہوتا تو بعض دفعہ ایسا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہد کا مٹکا بھر کے تحفتاً بھیج دیتے. اب پاس پیسے تو ہوتے نہیں تھے، تو جب پیسے مانگنے والا ان کے پاس جاتا کہ اللہ کے بندو آپ وہ مجھ سے شہد کا مٹکا لے کے گئے تھے، پیسے تو دو، یہ اس کا ہاتھ پکڑتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے، اللہ کے رسول جو شہد آپ کو دیا تھا نا اس کو بھی پیسے دینے، آپ اس کو پیسے دے دیں. تو اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مزاح کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سن کے بڑا مسکراتے. لیکن وہی صحابی جو شراب پی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مار کھاتے وہ یہی تھے. بار بار شراب پی لیتے، بچپن سے عادت پڑی ہوئی تھی، شراب پی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے. آپ کبھی چھڑیوں سے مارتے، کبھی جوتوں سے مارتے، کبھی ان کو کوڑے لگوا دیتے، کبھی ویسے ڈانٹ ڈپٹ کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ چوتھی دفعہ ہے نا تو ان کو صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کو سزا دینے کا حکم دیا. تو ایک صحابی نے اندر سے کہہ دیا اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے، اسے شرم ہی نہیں آتی، بار بار شراب پیے جاتا ہے اور بار بار یہ سزا لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور فرمایا میرے صحابی تم نہیں جانتے، میں صرف اس کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑا پیار کرتا ہے. یہاں تک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان گناہ گاروں سے پیار کیا کرتے تھے جو بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سزا لیتے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شراب پینے والے پر لعنت فرمائی ہے، ہر شراب پینے والے پر لعنت ہے، ہر نشہ کرنے والے پر لعنت ہے. لیکن جب لعنت کا آپ وہ بندوق کسی ایک کی طرف موڑ دیں گے نا کہ فلاں بندہ لعنتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو برداشت نہیں کرتے. گناہ پہ لعنت ہے، جو بندہ یہ کرتا ہے اس پہ لعنت ہے، لیکن نام لے کے کسی کو کہہ دینا کہ فلاں بندہ لعنتی ہے، بڑا کمینہ ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں. ہمیں بھی یہ انداز اپنانے چاہیے. انسان سے نفرت کرنا ہمیں یہ کس نے سکھا دیا ہے؟ گناہ سے نفرت ہو بالکل ویسے جیسے ہم اپنے بیٹوں کے بڑے گناہ اور بڑی غلطیاں معاف کرتے جاتے ہیں، لیکن وہ جو ایک تعلق ہمارا باپ والا اور ماں والا ان سے ہوتا ہے نا وہ نہیں ٹوٹتا. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک تعلق ہے امت کے ساتھ وہ کبھی نہیں ٹوٹتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود گناہ گاری کے اپنے صحابہ کرام سے اور اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں. قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش نہیں کرنی. وہ سفارش کن کے بارے میں کرنی ہے؟ گناہ گاروں کے بارے میں کرنی ہے نا کہ اللہ میرے اس امتی کو معاف کر دے، اللہ میرے اس امتی کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ جس جس بارے میں کہتے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتے جائیں گے. تو ہمیں بھی یہ انداز اپنانا چاہیے کہ ہم اس اللہ کی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ بڑے رحمت والے ہیں، ہم اس نبی کی امت ہیں جو بڑے رحمت والے ہیں. ہمیں پتہ نہیں یہ کس نے سکھا دیا ہے، ہمارے مزاج کے اندر پتہ نہیں یہ کس نے چیزیں بھر دی ہیں. بھائیو یہ شیطان کا سب سے بڑا ہیلا ہوتا ہے کہ انسان کے مزاج کے اندر ترشی آ جائے. اپنے اندر نرم رویہ رکھیں. جس بندے کا نرم رویہ ہوتا ہے اس پر دین کی بات بھی بڑی اثر کرتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھی بڑا قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنا دے.
ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رحیم اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔